کا لقب مل جاتا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں حضرت محترم، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ ہم اور آپ ابھی کیا جان سکتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ غور کریں، حضرت عقیل کا نام تو آپ لوگ سنے ہیں، سنے کہ نہیں سنے ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل جو کہتے ہیں تو یہ حضرت امام مسلم حضرت عقیل کے لڑکے ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت عقیل کے لڑکے ہیں۔ اور یہ حضرت عقیل کون ہے؟ یہ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ کون ہیں؟ بھائی ہیں۔ ایک بار انہوں نے صدیق اکبر کے ساتھ بات کر رہے تھے تو تھوڑا جو ہے وہ کڑی بات ہو گئی تھی، بولنے میں صدیق اکبر کے ساتھ کچھ الفاظ کڑے ہو گئے تھے۔ اولاد رسول ہیں حضرت عقیل، اولاد رسول ہے، صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، دونوں کی جو باتیں ہوئی تو کچھ جو ہے بات حضرت عقیل کے طرف سے کڑی ہو گئی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عقیل نے آج صدیق اکبر کو کچھ کڑا کہا ہے، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے صحابہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے کہتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اپنے گھر والے ہیں، نبی کے گھر والے اپنے ہیں، بیٹھا کے کہتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اور یہ میرے دوست صدیق اکبر، ان کی حیثیت کیا ہے تم کیا جان سکتے ہو؟ تمہارے گھروں میں تو اندھیرا ہے، مگر میرے صدیق کے گھر میں اللہ کے نور کی بارشیں ہو رہی ہے۔ ابھی تم لوگ صدیق کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ ارے جب زمانے والوں نے مجھے جھٹلایا تو صدیق اکبر نے مجھے سچ مانا۔ میں نے مکہ میں نے مدینہ میں جب کہا معراج کر کے آیا ہوں تو بہت لوگوں نے مجھے جھٹلایا، مگر وہ میرے دوست صدیق اکبر تھے جنہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا یہ کیسے ہوگا، اللہ اکبر۔ ارے وہ صدیق اکبر ہی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے 40,000 دینار سب سے پہلے نبی کے قدموں میں ڈالا۔ ارے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا اگر کوئی شخص ہے جوانوں میں تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسین کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ صدیق اکبر کا بیان کیوں رہا معلوم ہے کہ دنیا میں ایک ایسی جماعت ہے، میں بالکل ڈائریکٹ ہی بول دیتا ہوں، جس کو رافضی کہتے ہیں، شیعہ لوگ ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ صدیق اکبر کا تذکرہ، ارے تذکرہ تو بہت دور کی بات ہے، محفل سجا کر کے حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر کو کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں، کہو معاذ اللہ۔ تو جو لوگ ہمارے صدیق اکبر کو گالی دیں گے ہم ان کو اچھا سمجھیں گے؟ ارے اچھا تو دور کی بات ہے، ہم تو ان کے اپنے جوتے کی نوک پہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے جن کے دلوں میں صدیق اکبر کا بغض ہے۔ حضرت علی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یا علی کا نعرہ تو لگاتے ہیں مگر صدیق اکبر سے بغض رکھتے ہیں۔ تو آؤ علی سے پوچھا جائے کہ صدیق اکبر ہے کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرما ہے، ادھر سے آنے والے صدیق اکبر آئے تو حضرت علی کو دیکھ کر کے مسکرا دیے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت علی کو دیکھ کے کیا کر دیے؟ مسکرا دیے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، عرض کیا میرے دوست مجھے دیکھ کے آپ کیوں مسکرا رہے، کیا بات ہے؟ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ بیٹھے ہیں، آنے والا آ رہا ہو اور آپ کو دیکھ کر کے اگر ہنس دیا ہے تو آپ ٹینشن میں آ جائیں گے، یار کہیں میرا کپڑا گندا تو نہیں جو مجھے دیکھ کے ہنس رہا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں، آنے والا آئے اور آپ کو دیکھ کے مسکرائے تو سوچیں گے یار کہیں کچھ ڈسٹرب تو نہیں ہو گیا ہے جو مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے فاتح خیبر ہیں، آنے والے صدیق اکبر ہیں، آپ آتے ہیں تو حضرت علی کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، آپ بھی مسکرا کے کہو نا سبحان اللہ۔ مسکرا رہے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں دوست کیوں مسکرائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں وہی جائیں گے جن کو حضرت علی جنت میں جانے کا ٹکٹ دیں گے، کہو سبحان اللہ۔ جنت میں وہی جائیں گے جن کو جنت میں جانے کا ٹکٹ کون دیں گے؟ حضرت علی دیں گے۔ اے سریوا والو، اگر جنت میں جانا ہے
تو حضرت علی کا تذکرہ بھی کیا کرو اور تذکرہ سنا بھی کرو، ورنہ اگر معاملہ سامنے ہو گیا، حضرت علی اگر سوال کر دیے میرے ذکر سے تو بغض رکھتے تھے، آج میں تجھے کیسے ٹکٹ دوں گا تو بتائیں ہم اور آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ اس لیے اگر جنت میں جانا ہے تو علی سے محبت کرنا ہے، حسین سے محبت کرنا ہے، حسن سے محبت کرنا ہے، فاطمہ سے محبت کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ حضرات محترم، حضرت علی نے کہا آپ نے کیوں مسکرایا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں وہی جائیں گے جن کو حضرت علی ٹکٹ دیں گے۔ تو حضرت علی نے سن کر کہتے ہیں میرے دوست لگتا ہے آپ نے اپنے نبی سے پوری بات نہیں سنی، کہو سبحان اللہ۔ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو میرے نبی نے پوری بات بتائے نہیں ہے یا پوری بات آپ سنے نہیں ہیں۔ کہنے لگے ایسا کیوں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں یہ تو نبی نے فرمایا ہے، مگر نبی نے یہ بھی فرمایا ہے اے علی ان کو کبھی جنت کا ٹکٹ مت دینا جو صدیق اکبر سے بغض رکھ رہا ہوگا، جو عمر سے بغض رکھ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ عجب تال میل ہے، سمجھ میں آ گیا۔ جو صدیق کرے حضرت علی کو نہ مانے وہ بھی گمراہ ہے، جو علی کرے صدیق اکبر کو نہ مانے وہ بھی گمراہ ہے۔ ارے ہم تو صدیق والے بھی ہیں، ہم تو عمر والے بھی ہیں، ہم تو عثمان غنی والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں، ہم فاطمہ والے بھی ہیں، عبد القادر جیلانی والے ہیں، غریب نواز والے ہیں، وارث پاک والے ہیں، ارے نبی والے ہیں، آلے نبی والے ہیں۔ حضرات محترم، ذکر سودائے کربلا مولانا عبدالرشید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ تو ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، اور فاروق اعظم کو جانتے ہیں؟ ارے فاروق اعظم کا نام سن کر کے اس وقت کفر کانپ جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ کفر کانپ جاتا تھا۔ اور آج بھی حضرت فاروق اعظم کا نام سن کر کے شیطان کانپتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر کسی کو شیطان ورغلائے تو علماء کرام کہتے ہیں آج ظاہری طور پہ فاروق اعظم دنیا میں نہیں ہے، مگر اگر شیطان کو بھگانا ہو تو اپنے چھاتی پہ شہادت کے نام سے عمر کا نام لکھ لینا، اور جیسے ہی تمہاری چھاتی پہ عمر کا نام آ جائے گا وہ نام کی برکت سے فاروق اعظم کے خوف سے شیطان بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ ارے آج جب اتنا شیطان تھراتا ہے، آپ جب حیات میں تھے اس وقت کتنا تھرا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں کون فاروق اعظم؟ ارے وہ فاروق اعظم جو عناصر اربع پہ حکومت کیے ہیں۔ یہ عناصر اربع کیا چیز ہے؟ ارے عناصر اربع چار چیز کو کہتے ہیں۔ وہ چار چیز کون سی ہے؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ چار چیزوں کو عربی میں عناصر اربع کہتے ہیں۔ ارے عمر وہ عمر ہے جو عناصر اربع پہ حکومت کرتے ہیں۔ مجھے کہنے دو، عمر وہ عمر ہے جو ہوا پہ، جن کی حکومت ہوا پہ ہوا کرتی تھی۔ عمر وہ عمر ہے جن کی حکومت پانی پہ ہوا کرتا تھا۔ عمر وہ عمر ہے جن کی حکومت آگ پہ ہوا کرتی تھی۔ عمر وہ عمر ہے جن کی حکومت مٹی پہ ہوا کرتی تھی۔ آپ کہیے گا صرف بولتے چلے جا رہے ہیں کہ کچھ بتائیں گے بھی؟ ارے سنو، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ جب زمین کانپ رہی تھی، جب زمین کانپ رہی تھی، فاروق اعظم نے کہا ہے زمین تھم جا۔ یہ عمر کا آرڈر ہے جو زمین کانپ رہی تھی۔ فاروق اعظم کا نام سن کر وہ زمین بالکل تھمتے ہوئے نظر آتی ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، ارے ہوا پہ آپ کی حکومت ہے، کیا مطلب؟ آپ مسجد میں جمعہ کے دن منبر شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کے وقت، اور اچانک خطبہ دیتے دیتے آپ خطبہ کو بند کر دیتے ہیں، اور خطبہ کو بند کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ اب صحابہ کرام سے بولے یہ کیا ہو گیا فاروق اعظم کو؟ آج یہ خطبہ دیتے دیتے خطبہ بند کر دیے ہیں اور کہہ رہے یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، مگر سامنے تو فاروق اعظم تھے۔ کن کو اتنی ہمت تھی کہ پوچھ پڑتے اس کو ڈھک لیجیے، اس کو ڈھک لیجیے،
दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि फारूक आजम को पूछते, और जैसे ही नमाज जुमा खत्म हो जाती है लोगों ने पूछा, अरे अमीरुल मोमिनीन ये क्या मामला था कि खुतबा के दरमियान आप कह रहे थे या सारियतुल जबल या सारियतुल जबल या सारियतुल जबल। ऐ सिरजवा कला के जिंदा दिल मुसलमानों, एक एक जुमला सुनो, उमर का पावर देखो। अरे मस्जिद है, मिंबर शरीफ है, खुतबा जारी है, खुतबा को बंद करके या सारियतुल जबल कह रहे हैं। क्या मतलब? अरे मतलब ये है आप मदीने में है, ईरान में काफिर और मोमिन के दरमियान एक जंग हो रही है। काफिर ने सहाबी को जिनका नाम हजरत सारिया है, सारे काफिरों ने इनको घेर लिया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। हजरत फारूक आजम कहाँ है? मदीना में है, मिंबर शरीफ में है। और आप देखिए मदीना से मुल्क ईरान बहुत दूर है। फारूक आजम मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ में बैठकर फरमाते हैं या सारियतुल जबल, पहाड़ की तरफ चली जाओ। क्या मतलब? अरे उमर मदीना से ईरान की गली को देख रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ चले जाओ, तुम्हें अल्लाह फतेह याबी देगा। कसम खुदा की, जैसे ही उमर की ये आवाज निकली सारिया ने उधर सुन लिया। बड़ा अजीब मामला है, मोबाइल का जमाना नहीं था, टेलीविजन का जमाना नहीं था, तार का सिस्टम नहीं था। फिर उमर ने कहा इतनी दूर आवाज कैसे चली गई? आज अगर हम अपने मोहल्ले पे बैठ करके आवाज लगाए तो चौराहा तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। मगर उमर की कौन सी आवाज थी? मदीना के मिंबर रसूल के मिंबर शरीफ में बैठकर फरमाते हैं और ईरान से साहबी रसूल सुन लेते हैं कि कोई कहने वाला कह रहा है कि जबल की तरफ चले जाओ, पहाड़ की तरफ चले जाओ। और जैसे ही उधर गए तो आसानी से क्या किए, काफिरों को बिल्कुल कत्ल करना शुरू कर दिए। और यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे फतेह याबी अता फरमाया। सुभान अल्लाह, फतेह याबी अता फरमाया। गौर कीजिए, ये जंग हो गई। हजरत सारिया के कासिद, उनके खादिम कुछ दिनों के बाद एक खत लेके आए। बोले अमीरुल मोमिनीन ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। जंग के वक्त जुमा का दिन था और मेन खुतबा का वक्त था, जंग धमाका से हो रही थी। अब लग रहा था कि मुसलमान ये जंग को क्या करेंगे, हार जाएंगे। मगर अचानक एक गैब से आवाज आई या सारियतुल जबल या सारियतुल जबल। फिर हजरत सारिया ने उसे सुना, पहाड़ की तरफ गए और जब तलवारें चलाना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह याबी दिया। फारूक आजम कहते हैं, ऐ सारिया के खादिम सुन, ऐ सारिया के कासिद सुन। अरे ये आवाज देने वाला कोई और नहीं था, ये आवाज देने वाला तो फारूक आजम ही था जो तुझे आवाज दे करके आगाह किया था। कुर्बान जाओ मुसलमानों, बात तो यहाँ दोनों तरफ से है। उमर की आवाज इतनी दूर पहुंच गई, उमर की आवाज इतनी दूर पहुंच गई। चलिए मान लिए कि हजरत फारूक आजम की आवाज इतनी दूर पहुंच गई, मगर वो भी तो बेमिसाल है जो इतनी दूर से सुन लिए। कहो ना सुभान अल्लाह, कमाल नहीं है? अगर कोई यहाँ से बोले ये भी कमाल है, और इतनी दूर रह करके अगर कोई सुन ले ये भी कमाल है। अरे मुझे कहने दो, जो लोग कहते हैं नबी गुंबद खतरा में रह के नहीं सुनते हैं, अरे मैं कहता हूँ जब गुलाम नबी के समाज का ये हाल है तो नबी की समाज का हाल क्या होगा? अल्लाह अकबर, फिर नबी का आलम क्या होगा? कुर्बान जाओ मुसलमानों, कसम खुदा की, अरे ये गुलाम नबी दूर से सुनते भी हैं तो यकीनन मेरे नबी आज गुंबद खतरा से हम तमाम लोगों की आवाज को सुनते भी हैं और दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के चेहरे देखते भी हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत फारूक आजम ये तो हुई हवा पे हुकूमत। किस पे हुई? हवा